یا علی مدد پہ مجھے تھوڑا واضح کر دیں، روشنی ڈال دیں۔ قرآن میں اس کی نہی نہیں ہے، سنت میں اس کی نہی نہیں ہے، شیعہ احادیث میں اس طرح روایات بہت زیادہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تم مدد مانگو اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے اپنی حوائج طلب کرو۔ میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اپنے طرق سے نہیں، آپ لوگوں کی طرق سے، جو صحیح حدیث ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یا علی مدد صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اوکے، اب آپ آن لائن سن ایک تو لیجیے بھائی، قرآن سن لیں بھائی آن لائن، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، اوکے۔ اوکے، تھینک یو، تھینک یو۔ اوکے، اب میرے محترم ناظرین اس کو دیکھ لیں۔ جماعت مخالفین انہوں نے خود نقل کیا ہے اور کئی طرق سے نقل کیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد لینا، اور بہت سارے ان کے بہت بڑے اکابر نے فرمایا یہ حدیث مجرب ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ان میں سے احمد بن حنبل ہے، ان میں سے حافظ ابن حجر اسقلانی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء سادس، چھاپ دار التاج، کتاب چھپی سنہ 1989 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں، صفحہ نمبر 103 ہے، یہ حدیث، یہ ہے حدیث نمبر ہے 29,819۔ یہ سند ملاحظہ فرمائیے کس سے ہے؟ ابان ابن صالح روایت کرتے ہیں، ابان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نفرت دابت احدکم او بعیرہ بفلات من الارض لا یرا بها احدا، اگر آپ کی سواری یا آپ کی اونٹ صحرا میں آپ سے بٹک جائے، آپ سے بھاگ جائے، اور آپ کو وہاں پہ کوئی نہ ملے، تو وہاں پر فلیقل، پھر وہ شخص، من صحرا میں آپ نہیں جانتے، پرانے زمانے میں صحرا میں گھومنا یعنی موت۔ اگر صحرا میں آپ جاتے ہیں نا، یا آپ کی سواری مر گئی، آپ کے پاس اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، مر گیا، ختم ہے، آپ ختم ہے، کیونکہ پھر آپ پیدل کتنے راستے جائیں گے؟ 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، ایک دن جائیں گے۔ وہ صحرا اتنا لمبا ہوتا ہے، اس میں 1 ہفتے جانا ہوتا ہے، 1-2 ہفتے پیدل جائیں گے تبھی کوئی آبادی ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثر لوگ ایک 3-4 دن پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ تو صحرا میں اگر آپ کی سواری آپ سے بٹک گئی، یا مثلا آپ کا، یا تو انسان مر جاتا ہے، یا اگر مر نہیں گیا تو اس کا سامان ہے، وہ پھر اپنا سامان اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، اس کا جو، کیونکہ اونٹ پہ اتنا سامان تھا، اونٹ میں ہی بھاگ گیا سامان کے ساتھ، یا اونٹ مر گیا، پھر اس کو نہیں لے جا سکتے آپ، وہ آپ، یعنی خسارہ ہوتا ہے، انسان کا مالی خسارہ ہوتا ہے، یا جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کی سواری یا آپ کی اونٹ صحرا میں بٹک جائے اور وہاں پہ کوئی آپ کا مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اس طرح کہہ دیں اعینونی عباد اللہ فانہ سیعان، اے اللہ کے بندو، غیبی بندوں کو بلاؤ، اللہ کے غیبی بندوں کو پکارو، میری تم معاونت کرو، پھر اس کی معاونت ہوگی، پھر اس کی مدد ہوگی۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور یہ کس سے نقل کیا تھا؟ ابان ابن صالح سے۔ یہ کتاب المعجم الکبیر للطبرانی، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 10، حدیث نمبر ہے 10,518۔ یہاں پہ برائدہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، یہ دوسری سند کے ساتھ، اوکے، اس کی تصحیح بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ برائدہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا انفلتت دابت احدکم بارض فلات، اگر آپ کی سواری، آپ کا چارپایا جو جانور ہوتا ہے، وہ کسی صحرا میں آپ سے بٹک جائے، تو وہاں پر فلینادے، تو وہاں پر اس طرح ندا دیا کرو، یا عباد اللہ احبسوا علی، اے اللہ کے بندے، احبسوا علی، اس کو میرے لیے پکڑ لو، میرے سواری کو، فإن للہ فی الارض حاضرا سیحبسہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے وہاں پر حاضر سپاہی ہوتے ہیں، حاضر بندے ہوتے ہیں، وہ اس سواری کو آپ کے لیے پکڑ کے لائیں گے۔ اچھا، پھر معجم کبیر میں جلد نمبر 17، مکتبۃ ابن تیمیہ کی چاپ ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 117 میں حدیث نمبر 290 ہے،
عن عتبہ ابن غزوان، تیسری سند ہے، اسانید سب مختلف. عتبہ ابن غزوان روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا اضل احدکم شیئا، اگر آپ کسی چیز کو کھو دیں، آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے، او اراد احدکم عونا، یا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. اچھا، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ کوئی فرد نہیں ہے، تو آپ اکیلے ہیں، آپ کا یار یاور وہاں پہ کوئی نہیں ہے. فَلْيَقُلْ، پس وہ یہ کہہ دے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، پکارو، یہ اللہ کے بندو، اغیثونی، مجھے پناہ دے دو، میری اغاثہ کرو، مجھے پناہ دے دو، میری مدد کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ، اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھتے، جن کو تو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی مدد کریں گے. اچھا، وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، ہاں، سلیمان ابن احمد الطبرانی اتنا بڑا حافظ احادیث کا، وہ کہتا ہے یہ حدیث مجرب ہے، ہم نے اس پہ عمل کیا ہے، اس حدیث، یہ اس کی شہادت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، تجربہ کیا ہے ہم نے، ہماری مثلا کو گئی چیزیں صحرا میں، ہم نے پکارا یا عباد اللہ اغیثونی، مدد آ گیا، تجربہ کیا ہم نے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی، چاپ دار المعرفہ، چھپی ہے کتاب سنہ 2005 میں، بلے بیروت لبنان میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 959 میں، صفحہ نمبر 959، بلے 959، حدیث نمبر ہے 303، 5267، عبداللہ ابن مسعود سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا انفلتت دابۃ احدکم بارض فلات فلینادی، اگر آپ کی سواری، آپ کا گھوڑا ہے، آپ کا خچر ہے، آپ کی اونٹنی ہے، کسی ایسے صحرا میں گم ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کسی صحرا میں گم ہو جائے، تو اس طرح پکارو، فلیوناد، اس طرح پکارو، یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو. فَإِنَّ لِلَّهِ حَاضِرًا فِي الْأَرْضِ سَيَحْبِسُهُ، اللہ کے بندے ہوتے ہیں زمین پر جو اس کو کیا کریں گے، اس کو آپ کے لیے پکڑ لیں گے. اچھا، یہ کتنے سند ہو گئے؟ 3 سند ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ابان سے، عبداللہ ابن مسعود سے، اور ایک کون سا تھا بھائی، ایک اور سند جو طبرانی کی سند تھی، پہلی والی سند ابان ابن صالح کی ہو گئی، عبداللہ ابن مسعود کی ہو گئی، پھر عتبہ ابن غزوان کی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، 3 سند. اب چوتھی سند، ٹھیک ہے نا، بہت سارے ان جماعت مخالفین کے کتب میں جائیے، کتاب ہے بلے الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ، اس میں 4 سند کے ساتھ حدیث ہے، تو اس کو اس نے متواتر بنا دیا سیوطی صاحب نے، ٹھیک ہے نا. چوتھی سند لے لو، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، چاپ مکتبۃ العلوم والحکم، الجزء 11، 11واں نمبر جلد، چھپی ہے سنہ 2003 میں. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 181 ہے، یہاں پر عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ فی الارض سوى الحفظہ. یہ اور حدیث ہے، وہ جو حدیث تھے الفاظ اور تھے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کے زمین میں ملائکہ موجود ہیں حفظہ کے علاوہ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، آپ کے ساتھ 2 حافظ ملائکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بلے اذ یتلقیان اچھا، 2 ملائکہ ہوتے ہیں جو آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے اعمال کو جانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، یا وہ آپ کے اعمال کو لکھتے ہیں. اچھا، اس حفظہ کے علاوہ اور بھی ملائکہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے نا، اس کو لکھ دیتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوا ہے. فَإِنْ أَصَابَ أَحَدُكُمْ
ارجتن بأرض فلات فلینادوا اعینونی بلی عباد اللہ. اگر آپ کو ایسے صحرا میں ایسی مشکل پیش آ جائے کہ آپ بالکل بے بس ہو جائیں تو اس کو پکاریں کہ اے اللہ کے بندے میری کیا کرو، میری جو ہے ہیلپ کرو، مدد کرو. حاشیہ نمبر 3 بیہقی نے بھی روایت کیا اور دوسروں نے. ذکرہ الہیثمی فی المجمع وعزاہ للطبرانی وقال رجال ثقات. طبرانی نے اس سند کو، معاف کیجیے گا، ہیثمی ابو بکر ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کو طبرانی سے نسبت دیا ہے، کیونکہ کتب کے جو غیر معروف حدیث کے جو غیر معروف کتب ہوتے ہیں ان میں سخت بھی ہوتا ہے. ان میں بعض میں ایسی ہوتی ہیں کہ احادیث اس میں، اب ہمارے پاس جو احادیث ہیں وہ پرانے زمانے میں وہ کتب زیادہ کامل ہوا کرتے تھے. بہرحال انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ طبرانی نے اس کو روایت کی ہے اور صحیح اسانید کے ساتھ روایت کی ہے، صحیح اسانید کے ساتھ اس کو بھی روایت کیا، حالانکہ اس لفظ کے ساتھ ابھی ہمارے پاس جو طبرانی ہے اس میں موجود نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا، اور طبرانی کے الفاظ بھی آپ نے دیکھے کہ طبرانی صاحب نے فرمایا کہ مجرب ہے. اب اس کے مزید جو ہے اللہ آپ کی خدمت، اللہ آپ کی بلا کرے، اس کی تحسین و تصحیح ملاحظہ فرمائیے. یہ الفتوحات الربانیہ علی اذکار النوویہ تعلیف ابن علان الشافعی. ابن علان شافعی صاحب کی کتاب ہے الفتوحات الربانیہ. الفتوحات الربانیہ شرح ہے اذکار نووی صاحب کی شرح ہے. اچھا، مصنف کون ہے؟ علان النووی، علامہ علان شافعی، متوفا سنہ 1057، جلد نمبر 5 اور 6، چھاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں بیروت لبنان میں. اوکے، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 100 میں اپنے اذکار، کتاب اذکار میں یحییٰ بن شرف النووی جو شارح مسلم بھی ہیں اور بہت بڑے مجتہد بھی ہیں، عالم ہیں شفافع کے، انہوں نے ایک ذکر نقل کیا ہے. ذکر یہ ہے، سند بھی مذکور ہے کہ انہوں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات کہ صحرا میں آپ کی سواری گم ہو جائے تو پکارو یا عباد اللہ، وہ آپ کے مدد کو آئیں گے. فرماتے ہیں قال میرک صاحب نے فرمایا، وہ ان کے بہت بڑے عالم ہوں گے. قال بعض العلماء الثقات حدیث حسن، علماء ثقات نے فرمایا حدیث حسن ہے. یحتاج الیہ المسافر، مسافر کو اس کی حاجت ہے. اچھا، وروی عن بعض المشائخ انه مجرب فقرن به النجح. بعض مشائخ حدیث سے مروی ہے، مثلا سلیمان ابن احمد الطبرانی نے تو خود اپنے الفاظ سے کہہ دی کہ یہ حدیث مجرب ہے. دوسروں سے بھی مروی ہے کہ یہ حدیث مجرب ہے. تو تحسین کے ساتھ مقرون ہے کس بات کے؟ تجربے کا بھی مقرون ہے کہ یہ حدیث مجرب ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے. اور اس کے بعد ان کا جو سب سے حدیث کا سب سے بڑا حافظ ہے، تصحیح و تضعیف احادیث کا جو سب سے بڑا علامہ ہے، ان کا کون ہے؟ مثلا ذہبی صاحب ہیں. ذہبی سے بھی بڑا کون ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی. وقال ابن حجر فی حاشیۃ الایضاح وهو مجرب كما قاله الراوی. حافظ ابن حجر نے بھی کہا ہے کہ یہ مجرب ہے، جس طرح راوی نے کہا کہ یہ مجرب ہے، یہ ہم نے اس کو تجربہ کیا، مجرب ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر نے کہا، وقال الحافظ، ابن حجر نے فرمایا، وَلِحَدِيثِ عُتْبَةَ شَاهِدٌ مِّن حَدِيثِ ابن عباس. عتبہ ابن غزوان کی حدیث شاہد بنتی ہے، تقویت کرتی ہے، تصحیح کرتی ہے ابن عباس کی حدیث کو. وہ میں نے آپ کو عتبہ ابن غزوان کی حدیث دکھا دی ابھی کچھ پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے حفظہ کے علاوہ دوسرے بھی ملائکہ ہیں جو درختوں کے پتے بھی گرتے ہیں تو ان کو لکھتے ہیں. تو اگر آپ کوئی پرابلم ہو زمین پہ تو ان کو بلا دو، فَلْيُنَادِ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي. هذا حدیث حسن الاسناد. حافظ ابن حجر نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث حسن آپ کو پتہ ہے کہ حجت ہوتا ہے جماعت مخالفین کے پاس. اچھا، اور پھر اسی کے اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائے، صفحہ نمبر 102 میں. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ قلت، نووی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، حکا لی بعض شیوخنا الکبار فی العلم. نووی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک بہت بڑے شیخ تھے، استاد تھے، انہوں نے مجھے حدیث
علم حدیث کے استاد تھے, انہوں نے مجھے حکایت کی. کیا حکایت کی انہوں نے؟ انفلتت له دابۃ اظنها بغلہ, ان کا ایک چارپا جانور بھاگ گیا, بھائی ان سے دور ہو گیا. میں سوچتا ہوں کہ مجھے خیال پڑتا ہے کہ وہ خچر تھا, ایک خچر تھا. وَكَانَ يَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيث, اور وہ جو ہمارے استاد تھے ان کو یہ حدیث یاد تھی. اچھا, فَقَالَهُ, بس اسی حدیث کو اس نے, اسی حدیث کے الفاظ پہ اس نے کیا کیا, عمل کیا. احبسوا عباد اللہ, احبسوا عباد اللہ, اس کو پکڑ لو یا عباد اللہ, اس طرح اس نے پکارا. فحبسها اللہ علیہم فی الحال, اسی وقت اس دابا جو تھا, خچر جو تھا, اس کو روکا گیا, روکا وہ. وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ, پھر نووی صاحب خود فرماتے ہیں, یحییٰ بن شرف النووی بہت بڑے محدث ہیں, اور صحیح مسلم کے سب سے جو مشہور معروف اور مورد اعتماد شرح لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے, نووی صاحب نے. وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ, اور ایک دفعہ میں ایک گروپ کے ساتھ تھا. فَانْفَلَتَتْ مِنْهَا بَهِيمَةٌ وَعَجَزُوا عَنْهَا, ہم ایک جماعت کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک دفعہ ایک جانور ہمارا جو ہے بھاگ گیا. بھائی کوئی اس کو اب روک نہیں سکتا, روک نہیں سکتا, روک کوئی نہیں سکتا اس کو روکنے والا. سب لوگ عاجز ہو گئے بھئی کہ اس کو واپس لے کے آئے. فَقُلْتُهُ, تو میں نے یہی ذکر پڑھی ہے. فَوَقَحَتْ فِي الْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَى هَذَا الْكَلَامِ, نووی صاحب فرماتے ہیں. تو اسی وقت جو ہی میں نے ذکر پڑھی آئی تو اسی وقت یہ جانور رک گئی ہے, اور کوئی سبب نہیں تھا, کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا, کوئی اور معنی نہیں بنا کہ کیوں رکا ہے سوائے میرے کلام کے جو میں نے ذکر پڑھا. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا عباد اللہ احبسوا, غیر اللہ سے میں نے مدد مانگی. ملاحظہ فرمائیے, یہ حلیت الابرار و شعار الاخیار المعروف باذکار النوویہ, تالیف یحییٰ بن شرف النووی, متوفی سنہ 676, کتاب چھپی ہے سنہ 1971 میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں, اسی بات کو انہی کی کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. اچھا, باب ما یقول اذا انفلتت دابتہ, کون سی ذکر پڑھیں آپ جب آپ کی جو جانور آپ سے کھو جائے. ٹھیک ہے نا, پھر یہ روایت اپنی نقل کرتے ہیں, وہی باتیں جو میں نے اس کتاب سے نقل کی ہے. وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ, وہی کہ میرے استاد نے بھی یہ تجربہ کیا, میں نے بھی یہ تجربہ کیا, ہم سفر میں تھے, وہی جو ابھی باتیں میں نے نقل کی نا, نووی صاحب کی کتاب الاذکار میں موجود ہے. اچھا, اور اسی حدیث کو روایت کیا ہے جناب السخاوی نے, حافظ ابو الخیر محمد ابن عبد الرحمن السخاوی نے اپنے کتاب الابتحاج میں, الابتحاج باذکار المسافر الحاج, جو انسان حج کے لیے سفر میں جاتا ہے تو اس کے لیے کون سے اذکار مستحب ہیں, جلد نمبر 1, چھپی ہے کتاب دار الکتب الغربی مصر میں, یہاں پہ صفحہ نمبر 38 میں, فقد الضالہ مما هو مجرب بیقین, بیقین, اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو واپس کیسے پاؤ, کیسے اس کی جستجو کرو, اس کو آپ کے ہاتھ میں لگے, یہ یقین کے ساتھ مجرب ہے. پھر وہی عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو نقل کرتے ہیں, پھر دوسری حدیث کو نقل کرتے ہیں اس کے بعد, بلے فإن للہ حاضر اخرجہ الطبرانی, لا بلے اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں. اچھا, وقال عتبہ وله شاہد عند البزاز بسند حسن عن ابن عباس, کہتے ہیں یہ سب احادیث میں نے آپ کے خدمت میں نقل کیا ہے, لیکن ابن عباس کی جو حدیث ہے مسند بزاز میں, وہ حدیث حسن ہے, وہ حدیث حسن ہے. تو اس نے بھی 3-4 طرق سے اس حدیث کا ذکر کیا, پر فرمایا کہ ابن عباس والی حدیث جو ہے حسن ہے. تو فی نفسی حسن ہے, اگر فی نفسی حسن ہے شواہد کے ساتھ کہ, اور کہ دوسرے طرق سے یہی مطلب دوسری حدیث میں موجود ہے, وہ تو بالکل بلا شک بلا رائب صحت کے درجے تک اس کی تقویت ہو جاتی ہے. یا عباد اللہ اعینو اعینو, وہی حدیث جو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح, تألیف الجزء الخامس, تألیف ملا علی القاری, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 352 میں, یہاں پر وفل
وفي الحسن وإن أراد عونا فليقل. کتاب حسن میں یہ مذکور ہے، یہ کوئی ان کی کتاب ہے، کوئی کتاب حسن، کہ اگر کوئی شخص اس کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ کہہ دے یا عباد اللہ اعینونی ثلاثہ، 3 مرتبہ کہہ دے عباد اللہ میری مدد کرو 3 دفعہ۔ طبرانی نے روایت کیا ہے عتبہ ابن غزوان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حدیث فرمایا، اعینونی، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، ان کو پکارو اعینونی، ٹھیک ہے نا۔ قال بعض العلماء الثقات هذا حدیث حسن يحتاج الیہ المسافرون، وہ بھی کہتے ہیں کہ علماء ثقات نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، مسافر کو اس کی حاجت ہے۔ وروي عن المشائخ انه مجرب قرن بالتحجج، مشائخ حدیث نے فرمایا یہ حدیث مجرب بھی ہے، تو حسن کے ساتھ اس کی تجربے سے بھی اس کی صحت ثابت ہو گئی ہے۔ اوکے، کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبی بکر البیہقی، چھاپ دار الکتب العربی، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 132، بابن اذن ما يقول اذا انفلتت دابته او اراد غوثا او اضل شيئا، اگر انسان کو جانور گم ہو جائے یا انسان کو مدد کی ضرورت ہے یا اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تو کون سا ذکر پڑھے، کون سا ذکر پڑھے؟ ہاں، حالانکہ جماعت عمریہ کے پاس اذکار دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ہی کم ہے۔ اس قوم کے پاس اپنے آپ کا نام انہوں نے اہل سنت رکھا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں لمبی لمبی دعاؤں میں گزارتے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس کچھ بھی حدیث نہیں ہے دعاؤں سے، ہماری کتابوں میں آ جائیں، ماشاءاللہ کیا دعائیں ہیں، کیا دعائیں ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے روایت فرمایا۔ ان کے پاس ہے دعائے کمیل جیسا کوئی دعا، ان کے پاس ہے دعائے مشلول جیسا کوئی دعا، ان کے پاس ہے مناجات 15 جیسا کوئی دعا، ان کے پاس ہے دعائے جوشن کبیر یا جوشن صغیر، اتنے دعائیں ہیں ہمارے پاس، سبحان اللہ۔ ان اذکار تو چھوٹے چھوٹے اذکار ان کی تو بے حساب ہزاروں کی تعداد میں مروی ہے ہمارے پاس۔ اس قوم کے پاس عبادت الہ کے لیے، عبادت رب کے لیے کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ اللہ کی عبادت کیسے کریں، اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اہل سنت والجماعہ۔ اچھا، پھر اب اچھا یہ باب اس مطلب پر ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو کون سی وہ 2-3 حدیث نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر عبداللہ ابن عباس والی طبرانی نے کہتے ہیں روایت کی، اس کے رجال ثقات ہیں، ابن مسعود سے بھی روایت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ابن عباس والی روایت اس کے رجال ثقات ہیں۔ اور جن لوگوں میں نے سے اچھا اب کس نے، نووی نے اس کی تصحیح کی ہے، حافظ ابن حجر نے اس کی تحسین کی ہے اور بولا بھی ہے کہ مجرب ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو سب سے بڑا عالم ہے علم حدیث کا، جو بخاری سے بھی بڑا ہے، مسلم سے بھی بڑا ہے، نسائی ترمذی سے بھی بڑا، ان سب کا استاد ہے، وہ کون ہے؟ احمد ابن حنبل۔ احمد ابن حنبل نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، یہ کتاب ہے مسائل احمد ابن حنبل، کہ اس کے بیٹے نے اس کے سوالات کیے تھے اپنے ابے سے، احمد ابن حنبل سے اس کے بیٹے عبداللہ ابن احمد نے جو سوالات کیے۔ کتاب چھپی ہے المکتب الاسلامی میں سنہ 1981 میں بیروت میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 245 میں روایت نمبر 912 ہے۔ احمد کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ سمعت ابی، میں نے اپنے والد سے سنا، حججت 5 حجج منہا 2 راکبا و3 ماشیہ، میرے والد کہتے تھے کہ میں نے 5 دفعہ حج کیے ہیں، 2 دفعہ راکباً اور 3 دفعہ پیدل، یا بعض دوسری روایت میں اور بعض دفعہ کہتے تھے کہ نہیں 3 دفعہ یا 2 دفعہ، 3 دفعہ راکب یا 2 دفعہ یا بالعکس، بہرحال۔ پھر کہتے ہیں فضللت طریقہ فی حجۃ وکنت ماشیا، ایک دفعہ میں پیدل حج کی طرف جا رہا تھا، راستہ گم ہو گیا بھائی، صحرا میں گم ہو گیا۔ کون گم ہو گیا؟ احمد ابن حنبل، کاش یہ گم ہی رہتا بھائی، ٹھیک ہے، بہرحال کہتا ہے میں گم ہو گیا اور میں پیدل تھا، فجعلت اقول، تو پھر میں نے یہ شروع کیا یہ ذکر پڑھنا، عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندوں مجھے راستہ دکھاؤ، اے اللہ بلی مجھے راستہ دکھاؤ۔ فلم ازل اقول ذلك حتى وقعت على الطريق، تو میں یہ کہتا رہا جب تک مجھے راستہ مل گیا، جب تک میرے پیر راستے پہ لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ پتہ یہ چلا کہ ان کے نزدیک یہ احمد ابن حنبل ابن تیمیہ کا پیر ہے. یہ خود ابن تیمیہ جو ہے حنبلی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اہل حدیث جو ہیں یہ احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں. محدثین جماعت عمریہ کے حشویہ جس کو بھی کہتے ہیں یہ سب احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں. سعودی عرب کے مفتی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں. تو ثابت ہوا الحمدللہ احمد ابن حنبل خود مشرک تھا. ان کا اپنا پیر سب سے بڑا پیر ابن تیمیہ کا اپنا پیر مشرک تھا. عباد اللہ اعینونی اللہ اے عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندو، وہ غیبیوں کو پکار رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیئ فی الامہ، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، چاپ مکتبۃ المعارف الریاض. یہاں پر میرے محترم ناظرین یہ حدیث نمبر 656 ہے. اسی حدیث کو نقل کرتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ سلسلہ صحیحہ میں سلسلہ ضعیفہ میں اس کے بہت اضافات ہیں. یعنی اس نے ایک دفعہ کتاب لکھی ہے، بعد میں پھر اس کو مزید طرق ملیں تو اس میں اضافہ کرتا گیا ہے. اس کے عبارات سے پتہ چلتا ہے. تو اس کو وہ نقل کرتا ہے اس حدیث کو. تو پہلے وہ ضعیف کہتا ہے، پھر آگے جا کر کہتا ہے وَيَبْدُ أَنَّ حَدِيثَ ابن عباس الَّذِي حَسَّنَهُ الْحَافِظ. کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجر نے کہا تھا یہ صحیح ہے. كان احمد يقويه لأنه عمل به. احمد ابن حنبل اسی حدیث کو صحیح مانتا تھا، اسی لیے اس پہ عمل کیا. اور اس کے بیٹے نے جو روایت کی اس سے من طریق عبداللہ بسند صحیح. بیہقی نے بھی یہی واقعہ کہ احمد ابن حنبل راستے میں گم ہو گیا تھا، اس نے عباد اللہ پکارا تھا، تو اس نے بھی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا. پھر وہ بزاز کے کہتا ہے اب ان سب کو لکھنے کے بعد مجھے بزاز کی کتاب زوائد میں یہ حدیث ملی ہے. ٹھیک ہے نا. وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ كَمَا قَالُوا فَإِنَّ رِجَالُهُمْ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرُ أُسَامَةَ وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مسلم. کہتے ہیں یہ جو بزاز والی حدیث ہے زوائد مسند بزاز میں یہ حدیث حسن ہے، لیکن یہ حدیث حسن نہیں ہے، صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کہتے ہیں اس کے سب رجال ثقات ہیں سوائے اسامہ ابن زید کے. اسامہ ابن زید وہ ثقہ نہیں ہے لیکن رجال مسلم میں سے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے محترم ناظرین کہ رجال مسلم جو ہے نا ان میں کوئی جرح تو مقبول ہے، وہ سب عدول ہیں، سب عدول ہے رجال مسلم. وہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا حدی الساری کے مقدمہ نمبر 7 میں وہاں پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم کے رجال سب عدول ہیں، ان کے متعلق کوئی جرح مقبول ہے ہی نہیں. تو بہرحال ان کی بات مانا جائے تو پھر یہ سند تو فی نفسی حسن ہے، بزاز والی سند. اگر حسن بلکہ حسن نہ صرف حسن ہے بلکہ صحیح ہے. تو میرے محترم ناظرین جب آپ کو یہ پتہ چلا اتنے مختلف طرق سے اس صحیح حدیث کے ساتھ کہ آپ غیر اللہ سے جو نظر بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، سامنے بھی نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مدد مانگو ان سے. ٹھیک ہے نا. اگر ان سے مدد مانگ سکتے ہیں تو بھئی یا تو کہہ دو احمد بن حنبل مشرک تھا، بخاری مسلم کے اساتید مشرک تھے، جو حافظ ابن حجر بھی مشرک تھا کیونکہ انہوں نے بھی کہا یہ مجرب ہے اور یہ حدیث حسن ہے. سب مشرک کہہ دو، یا یہ کہہ دو نہیں کہ غیر اللہ سے مدد لینا کوئی حرام نہیں ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا حرام ہے، مدد لینا حرام نہیں ہے. اوکے. اب جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے تو ہمارے کتب میں احادیث بہت زیادہ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے مرنے کے بعد، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ان کے مرنے کے بعد، امیر المؤمنین امام حسن علیہ السلام، بقیہ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ان کے مرنے کے بعد ان سے مدد لے لو. اور ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں امام علیہ السلام آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں، آپ کی کوئی چیز ان سے مخفی نہیں رہتی ائمہ طاہرین علیہم السلام سے. اوکے میرے محترم ناظرین یہ آپ کے سوالات کے جوابات. اب ایک کال لیتے ہیں. یہ کال